سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کسی اور کے احسان مند کیوں ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم اس پر سے گزرے تو اس طرح سے گزر جائیں کہ اس پل کو بھی خبر نہ ہو، یہاں تک کہ جب جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، جو عرشیوں کے تاجدار ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جب وہ پر بچھائیں تو ان کے پر کو بھی خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، حضرات محترم غم روزگار کا کانٹا ہر کسی کے دل میں پیوست ہوتا ہے، اور انسان مر جاتا ہے لیکن یہ کانٹا نہیں نکلتا ہے۔ 15,000 والا سوچتا ہے کہ میری تنخواہ 20,000 ہو جائے، اور 12,000 والا سوچتا ہے کہ میری تنخواہ 15,000 ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرات محترم جس کی جو بھی تنخواہ، جو بھی آمدنی، جو بھی انکم ہوگی، وہ اسی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ میری آمدنی بڑھ جائے۔ یہ کانٹا ہر کسی کے دل میں پیوست رہتا ہے۔ بالکل وجہ یہ ہے کہ حضرات محترم ہر کسی کے گھر کے اندر اخراجات ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مدرس صاحب کے گھر میں اخراجات نہ ہوں، یا امام صاحب کے گھر میں اخراجات نہ ہوں، امام صاحب کی یا مدرس صاحب کی بیوی نہ ہوں، بچے نہ ہوں، ان کا کوئی خرچہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے بالکل۔ حضرات محترم آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یا کچھ اور ہیں، انسان ہی ہیں، اور حضرات محترم ہر انسان کی ضرورتیں لگی رہتی ہیں، ہر انسان کے دل میں یہ کانٹا پیوست ہوتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹے کو نکال دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کانٹے کو نکال دیا تو حضرات محترم اگر یہ کانٹا نکل گیا تو ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا لگاؤ جو ہوگا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب ہوگا، اور ہم پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ تو دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹے کو نکال دے۔ حضرات محترم آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے، آدمی کو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اتنا کمانا فرض ہے جس سے گھر کا خرچہ چل سکے۔ اگر نہیں کمایا تو بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بھی کسی کا پرسان میں حال نہ ہوگا، سبانیزے پر سورج ہوگا، تو اس ٹائم کل لمحات باز پرس ہوگی کمایا کیوں نہیں تھا، اتنا کمانا فرض ہے۔ اور حضرات محترم اگر یہ کانٹا نکل گیا تو ہماری پوری توجہ جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہوگی۔ تو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یا رسول اللہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، وہ اس کانٹے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کی پوری توجہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں
لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار پر۔ حضرت محترم جو بھی امتی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ حضرات محترم گناہ ہم کرتے ہیں، تکلیف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتی ہے، اتیاچار ہم کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، ظلم ہم کرتے ہیں اس کی تکلیف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتی ہے، کسی پر زیادتی ہم کرتے ہیں اس کی تکلیف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں اس بات کو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکتیں فرماتا ہے، عمر میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو جو بھی چھوٹا آپ کو ملے اس پر شفقت کیجئے، مہربانی کیجئے اور بڑوں کی تعظیم کیجئے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، حضرت محترم میں کہہ یہ رہا تھا کہ ظلم ہم کرتے ہیں، زیادتی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی تکلیف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ اس پر قرآن پاک کے نصوص شاہد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تشریف لے آیا تمہارے پاس ایک ایسا رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے۔ مشقت میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی تکلیف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، فریاد امتی جو کرے حال زار پر، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مت والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے امتیوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضرات محترم جب کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، یہاں تک کہ آدمی کو اپنے صاحبوں کی فکر نہ ہوگی، بھائی کو بھائی کی فکر نہ ہوگی، باپ کو بیٹے کی فکر نہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فریاد رسی فرمائیں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے سرفراز فرما دے، آمین ثم آمین۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائی تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایک مرتبہ
اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. محصل یہ ہے کہ تم رسول کو ایسا نہ پکارو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. حضرات محترم، یہ اہل سنت والجماعت ہی کی ایک ایسی جماعت ہے کہ حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی یہ جماعت یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی ہے، کبھی یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتی ہے. جبکہ حضرات محترم حرف ندا اے اور پھر نام لے کر حضرات محترم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پکارا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء اکرام کو، رسولان اعظام کو ڈائریکٹ ان کا نام لے کر پکارا. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم، کہیں یا نوح، کہیں یا زکریا، کہیں یا داؤد، اور کہیں پر یا موسیٰ، کہیں یا عیسیٰ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات کے ذریعے پکارا. کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمیٰ. حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ہم مسجد اقصیٰ میں پہنچے. مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر تمام انبیاء کرام، رسولان نظام کا مجمع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم بیش انبیاء و رسولان نظام کو اس گیتی پر، اس دھرتی پر بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے. تمام موجود، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی. اب امامت کے فرائض کون انجام دے؟ تبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس حضرت جبریل امین سید الملائکہ نے پکڑا اور آپ کو منصب امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے کہا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی، آپ امام بنے. اسی سے پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. نماز کے بعد میں حضرات محترم اولوالعزم رسولان اعظام نے اللہ تبارک و تعالی کی ثنا بیان کری، اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی، اور پھر تحدیث نعمت کے طور پر اپنے اپنے محامد بیان کیے، اپنے اپنے فضائل بیان کیے، اپنے اپنے مناقب بیان کیے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لاسٹ میں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور پھر تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے بھی اپنے محامد بیان کیے، آپ نے بھی اپنے مناقب بیان کیے. اور حضرات محترم اپنے محامد، مناقب، فضائل بیان کرنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں بِهَذَا فَضَّلَكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تم سب پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام رسولوں کا سردار بنایا. یہ اسی کی محفل ہے. حضرات محترم اسی محفل کے مادھیم سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی رسول کی فرما برداری کی جائے، اسی کی اتباع کی جائے، اور اسی کے اقوال پر عمل کیا جائے، اسی کے افعال پر عمل کیا جائے، اسی کے ادوار پر عمل کیا جائے، اور اسی کو اپنا ماڈل بنا لیا جائے، اور اسی کو اپنا نمونہ حیات بنا لیا جائے. دوسروں کے، غیروں کے
طور طریقوں پر چلنے کے بجائے اگر ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا لیا تو مسلمانوں یاد رکھو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی نظر آئے گی. کیونکہ حضرات محترم اور یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں بھلائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ